بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاشی میں اکثریت کا اعتبار ہے۔ اگر کسی زمین کی آبپاشی کچھ بارش کے پانی اور کچھ کنویں کے پانی وغیرہ سے ہو تو اس میں اکثر کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر بارش کے پانی سے زیادہ سیراب کیا گیا ہے تو 10واں حصہ، اور اگر کنویں وغیرہ کے پانی سے زیادہ سیراب کیا گیا تو 20واں حصہ عشر ادا کرنا لازم ہوگا، اور اگر دونوں برابر ہیں تو آدھی پیداوار کا 10واں حصہ اور آدھی پیداوار کا 20واں حصہ عشر دینا لازم ہوگا۔ یہ جو کھیتی باڑی ہوتی ہے، زمین کی پیداوار ہوتی ہے، اس میں عشر دیتے ہیں۔ مسلمانوں پر یہ عشر بھی واجب ہے، لیکن عشر کا جو لفظی معنی ہے وہ تو ہے 10واں حصہ۔ تو کیا کھیتی باڑی کی جو پیداوار، زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے، اس میں ہمیشہ 10واں حصہ ہی واجب ہوتا ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں تفصیل ہے۔ دیکھیں گے کہ وہ اپنی کھیتی کو بارش کے پانی سے سیراب کرتا ہے یا پھر نہری پانی، کنویں وغیرہ کے پانی سے سیراب کرتا ہے۔ اگر تو اس کی زمین کی پیداوار بارشی پانی سے ہوئی ہے تو پھر تو اس پر 10واں حصہ واجب ہوگا، لیکن اگر کنویں وغیرہ سے سیراب کیا ہے تو پھر پیداوار کا 20واں حصہ واجب ہوگا، 10واں حصہ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ زمین ایسی ہے کہ آدھی پیداوار تو ہوئی ہے بارشی پانی کی وجہ سے اور آدھی پیداوار ہوئی ہے کنویں وغیرہ کے پانی کی وجہ سے، تو پھر برابر کر لیں گے دونوں کو۔ تو چنانچہ آدھی پیداوار کا 20واں حصہ واجب ہوگا اور آدھی پیداوار کا 10واں حصہ واجب ہوگا۔ آمدنی کافی ہے لیکن مقروض ہے۔ اگر کسی آدمی کی آمدنی کافی ہے لیکن وہ مقروض ہے اور خرچہ زیادہ ہونے کی وجہ سے قرض ادا کرنے پر نہیں، تو اس کو قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی انسان مالدار ہے، بہت زیادہ کماتا ہے، لیکن اس پر قرضہ بھی ہے، اور اتنا قرضہ ہے کہ وہ خود قرضہ ادا کرنے سے قاصر ہے اور قادر نہیں ہے، کیونکہ خرچہ اس پر بہت زیادہ آتا ہے، اس کے اپنے اخراجات بھی زیادہ ہیں اور اس پر قرضہ بھی زیادہ ہے۔ تو اگرچہ غنی ہے، مالدار ہے، تو کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے ہیں ان میں ایک غارمین بھی ہے، یعنی ایسے مقروض جو قرضہ ادا کرنے کی خود طاقت نہ رکھتے ہوں یا طاقت رکھتے ہوں لیکن اتنا قرضہ ہو کہ پھر ان کے اپنے اخراجات کے لیے نہ بچتا ہو، تو ایسے مقروض کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ آمدنی کم ہے۔ اگر کسی آدمی کی آمدنی مثلاً 5,000 ہے اور اپنا گھر بھی ہے لیکن خرچ 5,000 سے زیادہ ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ کوئی آدمی بہت تھوڑا کماتا ہے، اس کی مثلاً ماہانہ تنخواہ 5,000 ہے، لیکن جو اس کے اخراجات ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اپنا گھر اگرچہ اس کا ہے، ذاتی مکان بھی ہے، لیکن اس کے گھر کا جو خرچہ ہے وہ 5,000 سے زائد ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ آمدنی معقول ہے۔ جس شخص کی ماہوار آمدنی معقول ہے لیکن سال بھر تک اس کے پاس نصاب کی مقدار جمع نہیں رہتی اور اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، ایسے شخص کو زکوٰۃ یا صدقہ دینا درست ہے اور اس کو لینا بھی جائز ہے۔ شخص ہے کہ جو اچھا خاصا کماتا ہے، معقول ہے، نہ بہت زیادہ کماتا ہے نہ بہت زیادہ کم کماتا ہے، اور جتنا بھی کماتا ہے بہرحال سال کے آخر تک اس کے پاس نصاب کی مقدار پوری نہیں ہوتی، 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کی مالیت نہیں ہوتی اس کے مال کی، تو کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور اس کو صدقہ دینا بھی جائز ہے۔ جس شخص کی ماہوار آمدنی ہے اور سال بھر تک اس کے پاس نصاب کی مقدار جمع رہتی ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اور ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جو متوسط آدمی ہے اور اس کی آمدن معقول ہے اور سال گزرنے پر اس کے پاس اتنا مال جمع ہو جاتا ہے جو نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے، تو پھر ایسا شخص صاحب نصاب ہے۔ ایسا شخص اگر زکوٰۃ لینا چاہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ خود صاحب نصاب ہے، اس پر تو خود زکوٰۃ واجب ہے۔ اجازت کے بغیر زکوٰۃ ادا کر دی۔ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی اجازت کے بغیر اس کی زکوٰۃ اپنی طرف سے ادا کر دی تو دوسرے آدمی کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور اگر وہ بعد میں اجازت بھی دے دے تب بھی درست نہیں، اور جتنی رقم اس کی طرف سے دی ہے اس کو بھی وصول کرنے کا حق نہیں، کیونکہ اس میں دوسرے آدمی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے پوچھے بغیر، زید نے عمر سے پوچھے بغیر عمر کی زکوٰۃ ادا کر دی تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ وہ عمر بعد میں اجازت بھی دے دے کہ چلو ٹھیک ہے،
تب بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور اگر زید عمر کو یہ کہے کہ میں نے تمہاری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دی تھی، وہ زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوئی، تو مجھے پیسے واپس کرو، تو یہ پیسے واپس بھی نہیں لے سکتا، اس لیے کہ اس میں عمر کا کوئی قصور نہیں ہے۔ زید نے عمر سے پوچھے بغیر عمر کی زکوٰۃ ادا کر دی تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اور اگر عمر نے بعد میں کہا چلو ٹھیک ہے تب بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور اگر زید یہ کہے کہ میں نے تو تمہاری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دی تھی اور وہ ادا بھی نہیں ہوئی، تو مجھے اپنے پیسے تو واپس کرو، تو وہ عمر سے پیسے بھی واپس نہیں لے سکتا، کیونکہ عمر کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اس نے خود ادا کر دی ہے، اس نے تو نہیں کہا تھا کہ میری طرف سے زکوٰۃ ادا کرو۔ اجازت لے کر زکوٰۃ ادا کر دی۔ اگر ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی زکوٰۃ اس کی اجازت یا حکم سے ادا کر دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زید کو عمر نے کہا میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دو، میری طرف سے اجازت ہے، یا اس نے حکم دے دیا کہ میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دو اور زید نے وہ حکم مان لیا اور اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دی، تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اختتام سال، چاند کے حساب سے سال ختم ہونے پر صاحب نصاب کے پاس جتنا مال ہوگا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثلاً کسی صاحب نصاب آدمی کا مال سال یکم محرم سے شروع ہوگا تو اگلے سال یکم محرم تک سال ختم ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ چاند کے حساب سے جب سال ختم ہو جائے تو پھر زکوٰۃ کا وجوب ہو جاتا ہے۔ یکم محرم کو سال شروع ہوا تو اگلے سال یکم محرم پر یہ سال ختم ہوگا، اور جب سال ختم ہوگا تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ سال کے دوران جو مال آتا رہا اس پر سال گزرنے کا حساب الگ سے نہیں ہوگا، بلکہ جب اصل نصاب پر سال پورا ہوگا تو سال کے اختتام پر جس قدر بھی سرمایہ ہوگا اس پورے سرمایہ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، خواہ اس کے کچھ حصوں پر سال پورا نہ ہوا ہو۔ مثلاً کسی صاحب نصاب آدمی کی ملکیت میں سال کے شروع میں 5 لاکھ کی رقم تھی اور سال کے اختتام کے وقت 10 لاکھ کی رقم ہو گئی، تو اس 10 لاکھ کی رقم سے 2.5% زکوٰۃ نکال کر ادا کرنا لازم ہوگا۔ صرف 5 لاکھ سے زکوٰۃ نکالنے سے ذمہ داری ادا نہیں ہوگی۔ سال کے شروع میں 5 لاکھ تھے اور سال کے درمیان میں کچھ لاکھ کا اضافہ ہو گیا اور آخر پر 10 لاکھ ہو گئے، تو اب زکوٰۃ کتنے کی ہوگی، 5 لاکھ کی یا 10 لاکھ کی؟ تو فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ 10 لاکھ کی ادا ہوگی، اور اگر وہ 5 لاکھ کا سوچ کر 5 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے 2.5% کے حساب سے، تو یہ ذمہ داری سے بری نہیں ہوگا، اس پر زکوٰۃ لازم ہی رہے گی۔ تو سال کے اختتام اور سال کے درمیان، ان کے درمیان میں جو سال کے حصے ہوتے ہیں، درمیان والے جو سال کے مہینے ہوتے ہیں، ان میں اگر تھوڑا تھوڑا مال کا اضافہ ہوتا رہا تو سال کے آخر پر مجموعہ مال کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وہ جو شروع سال والا مال تھا صرف اسی کی زکوٰۃ ادا کرنے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوگی۔